बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। हमने इस कुरान को नसीहत के लिए आसान जरिया बना दिया है, फिर क्या है कोई नसीहत कबूल करने वाला। من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضركم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات أولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين कुंतुम खैर उम्मतिन, आप लोग बेशक बेहतरीन उम्मत हो। उखरिजत लिन्नास, ये खैर या खैरियत पाने के लिए, इसके अहल होने के लिए 3 शराइत आपके सामने हैं। सबसे पहला, मैं अपने लिए नहीं मांग रहा, तर्जुमा तो जहाँ जो तर्जुमा की गलती होती वो मैं दुरुस्त कर देता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये आपके लिए कह रहा था। उखरिजत लिन्नास, तो यहाँ 3 शराइत हैं वो खैर हासिल करने के लिए। सबसे पहला शर्त तअमुरूना बिल मारूफ, अमर बिल मारूफ कायम करेंगे। नंबर 2 तन्हाउना अनिल मुनकर, मुनकर से रोकेंगे। नंबर 3 शराइत में तु'मिनून बिल्लाह, अल्लाह पर ईमान रखेंगे। इन 3 शराइत में से एक शर्त भी नाकिस है तो उस खैर के अहल नहीं है। 3 शराइत लाजिम है। अब सवाल
معروف, امر بالمعروف, معروف کا حکم دینا. معروف کا تعریف کون کرے گا؟ معروف کس کو کہتے ہیں؟ ہے کوئی؟ نیکی کو معروف کہتے ہیں. دوسری باتیں جن کا حکم اللہ اور رسول نے دیا ہے وہ معروف نہیں ہے. جو حکم اللہ اور رسول نے دیا کرنے کے لیے دیا ہے وہ روکا ہے وہ معروف ہے. اس کو سب پہچانتے ہیں کہ یہ ہے. جزاک اللہ خیر. آپ کا جواب درست ہم مانتے ہیں, ایوان نہیں ہے, اے گریڈ تو ہے, لیکن عمران صاحب نے جو کہا اس کا نام بھی معروف ہے, یعنی جانا پہچانا کام ہے, معروف. جب میں عمران کو کہوں گا عربی میں اتعرف هذا, اتعرف امجد, آپ امجد کو جانتے ہیں, پہچانتے ہیں, تو جواب کیا دیں گے؟ نام ہوا معروف, جی یہ معروف ہے, جانا پہچانا ہے. ٹھیک, تو معروف تو اس کے نام سے بھی واضح ہوگا, ایک جانا پہچانا چیز یا کام, یعنی وہ کام جس کو کرتے ہوئے آپ کو شرمندگی محسوس نہیں ہوگی, کسی قسم کی خوف نہیں ہوگا, دیکھنے والے بھی ملامت نہیں کریں بلکہ تعریف کریں گے. یعنی وہ کام جو کرتے ہوئے خوف نہیں اور بلکہ قابل تعریف ہے. یعنی ایک لفظ میں سارے اچھا کام نیکیاں سب آ گیا. ایک ضعیف انسان ہے, آپ جا کے ان کی خدمت کر رہے ہیں, اگر وہ کہیں کھانا کھلا رہے ہیں, آپ بھی خوش ہیں, مطمئن ہیں, جو دیکھ رہا ہے وہ بھی خوش ہے, بلکہ آپ کو دعائیں دیں گے. اللہ کے سامنے آپ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں یا قرآن مجید تلاوت فرما رہے ہیں, آپ بھی مطمئن ہیں, دیکھنے والے بھی مطمئن ہیں. معروف چیز ہے, اس کو کہتے ہیں معروف, یعنی لفظ ہر نیکی, ہر اچھائی جس میں خیر ہے وہ سب معروف ہے, اور خیر تو اسی لیے معروف ہے. اور اس کے عکس منکر, یعنی وہ کام جو آپ خود کرتے ہوئے شرم محسوس یا خوف محسوس کریں گے کہ کوئی نہ دیکھے, اور اگر کسی نے دیکھ لیا وہ انکار کرے گا, کیا کر رہا تم یہ, انکار ضرور کریں گے اگر وہ متقی ہے. منکر. اس لیے جب قوم لوط کی بستی کو ہلاک کرنے کے جب فرشتے آئے تھے تو لوط علیہ السلام اس کو دیکھ کے کیا کہا؟ وَلَمَّا جَاءَ آلَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ. لوط علیہ السلام نے جب فرشتوں کو بشر کی صورت میں, انسان کی تصویر میں جب دیکھے, پہچان نہیں سکا, کبھی نہیں دیکھا, تو کیا کہا؟ انکم, تم لوگ, قوم منکرون, یعنی غیر معروف. تو وہ منکر نہیں جو گناہ کی بات کہتے ہیں, غیر معروف, قوم منکرون. تو وہ جواب دیا انا ارسلنا الی قوم مجرمین, یہ آپ پریشان نہ ہو, ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں, فرشتے ہیں اور ہم رسول ہیں ان مجرمین کو سبق سکھانے کے لیے. قوم منکرون یعنی غیر معروف. یہ معروف ہے, وہ کام غیر معروف یعنی غیر مانوس. ایک مومن دیکھنے سے خوش نہیں ہوگا, پریشانی ہوگی, اس کو اچھا نہیں لگے گا, یہ ہو گیا منکر. اب یہ بہترین امت اس کام میں مصروف ہوتے ہیں, ہر معروف ہر نیکی کی طرف خود بھی راغب ہوں گے, دوسرے کو بھی رغبت دلائیں گے. اور جو انکار کرنے والا کام ہے, جو اللہ کو بھی پسند نہیں, معاشرے اچھے معاشرے کو پسند نہیں, اس کی انکار کرتے رہیں گے, روکیں گے, ٹہلنے نہیں دیں گے.
یہ دو کام آ گیا. تو یہ خیریت ملنے کے لیے سب سے پہلا تو یہ دو کام آ گیا, امر بالمعروف نہی عن المنکر. پھر کہتے ہیں تؤمنون باللہ. یہ لفظ تؤمنون اگر ابتدا میں ہوتا, شروع میں ہوتا, کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا. مثلا کنتم خیر امت تؤمنون باللہ وتأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. اگر اس طرح ہوتا تو سب سے پہلے ایمان لاؤ, پھر ایمان کی تقاضا یہ ہے کہ امر بالمعروف نہیں عن المنکر, کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا. لیکن جب اعمال کو مقدم کیا, جبکہ ایمان مقدم ہونا چاہیے, یہ افعال اعمال مقدم ہے, اس کے بعد ایمان کا معنی آ رہا, ایمان کی بات آ رہی ہے. وجہ اس آیات میں خود تشریح ہے آگے جا کے, ٹھیک, یعنی نیکی, اچھائی, خیر, معروف ضروری نہیں ہے کہ صرف معاشرہ مسلمین کرے. ہر مذہب میں اچھے لوگ موجود ہیں. انگریزوں میں ایک سے ایک نیک کرنے والے لوگ موجود ہیں. کوئی یتیم خانہ بنا رہے ہیں, کوئی بے سہارا اولاد کو پڑھانے کے لیے سینٹر کھول رہے ہیں, اس کی ساری اخراجات خود برداشت کر رہے ہیں. اس معاشرے میں بوڑھوں کو کوئی عزت نہیں کرتے, گھر سے نکال دیتے ہیں, ان کے لیے بھی سینٹر تیار کرتے ہیں, بہت نیکیاں کرتے ہیں. جی, یعنی یہ صرف انگریز میں نہیں, ہر قوم میں, ہر مذہب میں کم بیش لازم موجود ہے. لیکن وہ نیکی جو کر رہے ہیں معروف ہے, نہیں عن المنکر ہے, نہیں کیا صرف ایمان باللہ نہیں ہے. دونوں موجود ہے, نیکی بھی ہے, برائی سے بھی رکتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, لیکن تیسری شرط جو ہے ایمان باللہ وہ مفقود ہے, خالی ہے. اس لیے رب العالمین کہتے جب تم اتنا نیک کام کر رہے ہو, امر بالمعروف قائم کر رہے ہو, نہی عن المنکر پر بھی اب ہے, تو کاش تم ساتھ ساتھ مومن بھی بن جاتے ہیں. اس لیے دیکھو آیات اگلا کیا کہا, تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولو آمن اہل الکتاب. میں کہا نا جواب اسی آیات میں ہے. یہ اہل کتاب یہود یا نصارہ جو اتنے خیر اور نیک کام کر رہے ہیں, کاش ساتھ ساتھ مومن بھی ہو جاتے. وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ. تم اتنی نیکی تو کر رہے ہو, اس کی صلہ تم دنیا میں ملیں گے. جس مقصد سے آپ کر رہے ہیں وہ مقصد آپ کو ضرور حاصل ہوگا, لیکن آپ کے ذہن میں اللہ نہیں ہے. اس لیے آپ کی اس نیکی کی صلہ آپ جس کے لیے کر رہے تھے ان سے مانگو, یا جس مقصد کے لیے کر رہے تھے وہاں تلاش کرو. مجھ سے نہیں مانگنا. اللہ تعالیٰ کہیں گے مجھ سے نہیں مانگتا, میرے لیے نہیں کر رہے تھے, تم جس کے لیے کر رہے تھے اس سے مانگو. ہاں, اس لیے کہ تؤمنون باللہ, تم ایمان بھی لاؤ تاکہ آپ کے اعمال صرف دنیائی حد تک نہ رہے, زیادہ اضعاف مضاعف ہو, ڈبل ہو. دنیا میں بھی خیر ملیں گے, آخرت میں بھی رضا الہی اور ثواب اور جنت ملیں گے. تو اس لیے تؤمنون باللہ کی بہت موضوع ہے, ٹھیک. اس لیے کہا وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ. جب وہ لوگ اگر ایمان لاتے ان کے لیے بہتر ہوتا, یعنی مزید ڈبل خیر ہوتا دنیا اور آخرت میں. پھر رب العالمین دیکھو عدل, انصاف, مہربانی, رحمت, جہاں اچھائی ہے وہ نہیں چھپاتے اللہ تعالیٰ, وہ بھی ظاہر کرتے ہیں. جب کہا وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ, اہل کتاب اگر ایمان لاتے ان کے لیے بہتر ہوتا. بنا نہیں, سب اس طرح نہیں ہے. لیسو سواء, لیسو نفی, سوا یعنی برابر, سب ایک جیسے نہیں, سب برابر نہیں, سب غیر مومن نہیں. لیسو سواء منہم, انہی میں سے
اہل کتاب کی بات ہو رہی. امہ ایک جماعت ایسی ہے قائمہ، لیسوا سواء سب برابر نہیں، منہم امۃ قائمہ. جب قائمہ کہا یہ اس میں خیر لہم منہم المؤمنون اور اکثرهم فاسقون. جزاک اللہ. منہم المؤمنون تو ہاں کچھ ان میں سے مؤمن ہیں، زیادہ تر اس لیے تو میں قرآن مجید آپ کے ہاتھ میں رکھ دیا تاکہ آپ مدد کر سکے، ٹھوک سکے. لکان خیر لہم منہم المؤمنون، ان میں سے سب اس طرح نہیں، مؤمنین بھی ہے لیکن اکثر فاسقین یعنی غیر مومن. فاسق بانا ایمان سے خارج ہونا، الگ ہونا، یا تو نیکی سے الگ ہونا، اچھائی سے الگ، یہ سب فسق میں آ رہا. ایمان سے خارج ہو یا اچھائی سے خارج ہو، صلاح کی طرف نہیں، یہ سب وسیع لفظ ہے فاسق. اب سوال، جب ان میں سے کچھ مؤمنین ہے لیکن زیادہ تر فاسقین، تو جس معاشرے میں اکثریت مؤمنین صالحین متقین، غیر مفسدین جو ہے غیر مومنین وہ اقلیت ہے، تو اس معاشرے میں وہ مفسدین اقلیت اتنے پریشان نہیں رہتے ہیں. وجہ کیونکہ مؤمنین جو ہے اللہ کی تعلیمات کے مطابق چلتے ہیں، کسی پر زیادتی نہیں کرتے ہیں، ظلم نہیں کرتے ہیں، اس لیے وہ اقلیت جو ہے وہ بھی پرسکون ماحول میں رہتے ہیں. لیکن مطلب اس وقت پریشان جب مفسدین اکثریت ہوگا تو، اور صالحین اقلیت ہے، پھر یہاں سکون خراب ہو جاتا. مثال آپ کے قریب ہے، انڈیا میں کیا کیا نہیں ہو رہا مسلمانوں کے اوپر، کیونکہ ہندو اکثریت ہے. گجرات میں ابھی کیا نہیں ہوا، کتنے قتل عام کر دیا، زندہ جلا دیا لوگوں کو، نہیں ہوا. وجہ کہ ہندو اکثریت ہے، مومنین اقلیت ہے. یعنی جہاں ظالم اکثر ہوں گے وہاں اس معاشرے کی سکون ملنا بہت مشکل کا ہے. میں آپ لوگوں کا دل دکانا نہیں چاہ رہا. جب ایک مثال قریب موجود ہے، ہم انڈیا کے نام لے سکتے، میں پاکستان کیوں کہوں گا آپ کو، وہ تو آپ کو خود پتا ہے. بہرحال جب یہاں اللہ نے کہا منہم المؤمنون، ان میں سے مؤمنین بھی ہے لیکن اکثر زیادہ تر غیر مومنین یعنی فاسقین، تو پھر کیا سمجھ میں آ رہا؟ یعنی جو غیر مومنین ہیں وہ مومنین کو پریشان ضرور کر رہے ہیں، اس لیے آگے کیا کہتے لا یضرکم الا اذی. اے مومنین جو آپ لوگ اقلیت میں ہیں، تم میرے وحدانیت کو تسلیم کر لیا، مجھے خالق مالک رازق مان لیا، میرا رسول کی رسالت کو تسلیم کر لیا، اب میرا فرض میں تمہاری حفاظت بھی کروں گا، تمہارا تحفظ دینا میرا کام ہے. اس لیے مومنین کو اطمینان دلا رہا اللہ تعالیٰ، اور وہ بھی لا یضرکم نہیں، لن یضرکم، ہرگز آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے یا اکثریت. لیکن استثناء آ گیا، الا اذی، البتہ کچھ اذیت دے سکتے ہیں. تو کیا فرق ہے ضرر اور اذیت میں؟ ضرر نقصان کو کہتے ہیں، ہاتھ توڑ دیا، معذور کر دیا، اندھا کر دیا، قتل کر دیا، یہ سب ضرر میں آ گیا، جو کافی عرصہ تک ذہن میں یاد رہتا ہے، جلدی بول نہیں سکتے ہیں. میرا بیٹا کو ذبح کر دیا، قتل کر دیا، بہت عرصہ تک یاد رہے گا، یہ ہے ضرر. اور یہاں تک نہیں پہنچ سکیں گے یہ لوگ، آپ کو ضرر پہنچانے کے حد تک نہیں پہنچ سکیں گے. لیکن اذیت کیا ہے؟ وقتی طور پر تھوڑی سی دکھ تو ہوگا، پریشانی ہوگی، طویل عرصہ تک یاد نہیں رہے گا.
مثلاً گالیاں بکیں گے، طنز کریں گے، مسخرہ کریں گے، مذاق اڑائیں گے، جس طرح آج کل اپنے نوجوان بھی کرتے ہیں. جب علماء کو دیکھتے ہیں یا کوئی مسجد کی طرف جا رہے ہیں، نہیں کو جا رہا مسجد جا رہا ملا، ٹھیک اپنے معاشرے میں موجود ہے. تو اس طرح جو الفاظ جو ادا کرتے ہیں منہ سے، اس میں وقتی طور پر کچھ پریشانی محسوس ہوتی ہے دل میں، لیکن ہمیشہ یاد نہیں رہتا. اور جو اللہ کے ساتھ ہے وہ تو اس وقت بھی پریشانی نہیں ہوتی اس کے لیے. مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ یہود، بنی قریظہ، بنی النضیر، بنی قینقاع، یہ 3 قبائل جو مدینہ میں ہوتے تھے، غزوہ بدر کے بعد کیا کہتے؟ بولا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ زیادہ خوش نہیں رہنا، یعنی خوشی میں مبتلا نہیں ہو. آپ ان قوم سے ملا جو ان پڑھ لوگ ہیں، بدو ہے، ضرب حرب کے بارے میں کچھ نہیں پتا، اس لیے آپ نے نصرت پا کے آ گیا. لیکن ہم سے جب ملیں گے تو دیکھے گا من الرجال، ہم میں سے ہر ایک رجل ہے، پہلوان ہے، شدید ہے. تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا ہے یہ کیوں کہہ رہا، اپنی کمزوری کو چھپانے کے لیے، ایک طاقت کی اظہار کر رہے ہیں تاکہ ہمیں کچھ خوفزدہ کرنے کی موقع ملے. اور دوسری بات، اس نصرت کی حسد کی آگ میں جلنے کی وجہ سے یہ کہہ رہا. مسکین لوگ ہیں، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح بات سن کے مسکرا کے آگے نکل جاتے ہیں. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. جاہل لوگ ہیں، ان کو کیا جواب دینا؟ تو اس کا مطلب دکھ نہیں ہو رہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. اسی طرح جب یہ لوگ طنز کریں گے، اس طرح کچھ بات کریں گے، جو سمجھدار ہے اس کو تکلیف نہیں ہوگا، لیکن جو نہ سمجھ اس کو وقتی تو پریشانی ضرور ہوگی، تھوڑی سی، زیادہ عرصہ نہیں. ٹھیک، اس لیے یہ فرق ہے ضرر اور اذى میں. یعنی معمولی آپ کو پریشان تو کر سکتے ہیں، یہ لوگ کر سکیں گے، وہ نقصان نہیں پہنچا سکیں گے جو وہ چاہتے ہیں. مگر اس سے یہ نہیں سمجھو کہ وہ لوگ بھاری نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کی، نہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کی بھی کوشش کی. ایسی جگہ پر جا کے بٹاری کے اوپر سے ہم پتھر گرا کے مار دیں گے، لیکن جبریل علیہ السلام آ کے ہوشیار کر دیا. بہت کوشش کی نبی سے جان چھڑانے کے لیے، نہیں کر سکا. اللہ کے وعدہ جو ہے لن یضروکم کہا، اور ایسا ہی ہوا. ہاں البتہ تھوڑی سی اذیت، لن یضروکم الا اذى وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ. واو عطف پہلے کے اوپر، وہ لوگ تھوڑی سی اذیت دے سکیں گے اگر یقاتل، آپ سے اگر قتال کریں گے، جنگ لڑیں گے. جب اگر کہا اس کا مطلب یہ لوگ لڑیں گے نہیں. ٹھیک، اگر لڑنے والے ہوتے تو آیات کس طرح ہوتا؟ لن یضروکم الا اذى فهم یقاتلونکم یولونکم الادبار. فا تعقیب آ جاتے ہیں، یہ لوگ آپ سے لڑیں گے لیکن ہار جائیں گے، بھاگ جائیں گے. ٹھیک، فہم یقاتلونکم، یہ لوگ لڑیں گے لیکن بھاگ جائیں گے. فہم یقاتلونکم نہیں کہا، وَإِن یقاتلوکم، اگر لڑیں گے، اس کا مطلب لڑنے کی ہمت نہیں ہے، نہیں لڑ سکیں گے یہ لوگ. یولوکم الادبار ثم لا ينصرون. اس آیات میں اہل غرب، انگریز، یہود، نصارہ، غیر مسلمین جو ہمیشہ تلاش میں رہتے ہیں اس قرآن مجید میں کچھ خامی ملیں گے، کچھ نقص ملیں گے، معمولی سے اگر کہیں سے نظر آ گیا فوراً آواز اٹھاتے ہیں آپ کے قرآن میں اعرابی غلطی بھی ہے نا.
قرآن مجید میں نحو صرف کی غلطی بھی ہے، کہتے ہیں نا، اس آیات میں ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں ابھی. لیکن غلطی کون دیکھ رہا ہے؟ جو عقل کا اندھا ہے، صرف آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، یہ غلطی دیکھ رہے ہیں. جو بصیرت سے دیکھیں گے وہ غلطی نہیں دیکھیں گے. کیوں غلطی نہیں دیکھیں؟ کیونکہ یہ بولنے والا سوائے نہیں، اللہ رب العالمین. قواعد لغہ عربیہ جس نے بھی لیا، سیبوی ہو، ابن جزری ہو، جو بھی ہو، ابن مالک ہو، جس نے قواعد بنایا، وہ کہاں سے حاصل کیا؟ اسی قرآن مجید سے. ٹھیک ہے، اسی کے تجوید قرآن بھی قرآن مجید سے لیے. اس کا مطلب اصل قرآن اور نحو صرف اصل سے جو نکلتے اس کو کیا کہتے ہیں اردو میں؟ عربی میں کہتے ہیں فرع. هذا الاصل وهذا فرعه. یہ ہیڈ آفس سے یہ برانچ ہے نا، یعنی ثانوی، یعنی کہیں گے. قرآن مجید اصل، وہ اولاد ہے ان کا. ٹھیک، فرع ہے. اس لیے ذاکر نائک نے اس طرح کی بالکل صحیح جواب دیا کہ اصل نحو صرف تو یہ قرآن مجید سے لیتے آپ لوگ، تو جہاں سے لیتے وہاں کس طرح غلطی ہو سکتی ہے؟ جس نے لیا اس سے غلطی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے نا. اب یہاں یہ قول کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. اللہ اعراب میں غلطی نہیں کر سکتے ہیں، نہ ہی کریں گے. تو کیا مطلب؟ دیکھو وہ ان شرطیہ ہے. ٹھیک ہے نا. اگر شرطیہ ہے، شرط کہاں، جواب الشرط کہاں؟ یقاتلوکم شرط، اگر قتال کریں گے شرط ہے نا. یولوکم جواب الشرط، اگر قتال کریں گے بھاگ جائیں گے، شرط جواب الشرط. لیکن ان اعراب میں کیا کرتا ہے؟ جزم. افعال خمسہ یا جزم کی حروف کتنا ہے؟ ان لم ہے نا. جب یہ آگے ابتدا میں دوسرے اس کا لفظ کیا ہوگا؟ مجزوم. زبر نہیں ہوگا، زیر نہیں ہوگا، پیش نہیں ہوگا، کیا ہوگا؟ ساکن. ٹھیک. اس آیات میں ساکن ہونے کی علامت کیا ہے؟ یار آپ لوگ واو کا جزم، نون حذف النون، نون حذف کر دیا. کیا گرامر پڑھتے ہیں آپ لوگ؟ اتنے عرصہ تک پڑھ رہے ہیں. اعرابی کر کے 2-3 بندہ رہتے ہیں جو اعراب پڑھتے ہیں، آپ بھی پڑھتے ہیں. تو سکون ہونے کی نشانی نون کو حذف کر دیا، ہٹا دیا گیا. ٹھیک ہے نا. یعنی اگر علم نہیں ہوتا تو آیات کس طرح پڑھتے؟ فَهُمْ يُقَاتِلُونَكُمْ، نون ثابت ہوتا. يُوَلُّونَكُمُ الْأَدْبَارَ، وہ بھی نون ثابت ہوتا. جب نون کو ہٹایا گیا اس کا مطلب جزم ہے. جزم ہونے کی وجہ ان جو آ گیا واضح ہے. وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمْ، شرط جواب الشرط دونوں ساکن ہیں. یولوکم الادبار، یہ تو اس کے ساتھ ہے. پھر ثم لا ينصروا ہونا چاہیے کیونکہ ثم عطف ہے. تو جب عطف معطوف میں جو اگر جزم ہے یہ بھی جزم ہوگا. ٹھیک ہے نا. بھائی عطف کتنا حرف ہے؟ واو، فا، ثم. واو کا استعمال کرتے ہیں جب ایک ساتھ آتے ہیں. فا کا استعمال کریں گے اگر تھوڑی سی آگے پیچھے ہیں، معمولی سا.
ثم کب استعمال کریں گے؟ اگر زیادہ فاصلہ ہے. بھائی مثال دے کے آپ کو بتاتا ہوں. جاء زید وعمر، واو استعمال کیا ہم نے عطف میں، زید آ گیا اس کے ساتھ ساتھ عمر بھی آ گیا. جب واو استعمال کیا سننے والا سمجھ گیا، دونوں ایک ساتھ آ گیا. لیکن پھر استعمال کرو، جاء زید فعمر، زید آ گیا تو تھوڑا اس کے پیچھے عمر بھی آ گیا، ایک ساتھ نہیں آیا، تھوڑا سا وقفہ ہے. جاء زید ثم عمر، بہت دیر سے آیا عمر. ثم للتراخی، صحیح ہے نا یا غلط کہہ رہا ہوں؟ اچھا، بلکہ مثال آپ قرآن مجید سے لے. فلينظر ثم السبيل يسره قتل الإنسان ما أكفر من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم، یہاں ثم استعمال ہوا یعنی کچھ دیر ہے. کیوں؟ روح پھونکنے کے بعد فوراً وہ دنیا میں نہیں آتے، وہ راستہ میں فوراً نہیں آتے، کچھ ٹائم لیتے ہیں. 4 مہینے میں روح پھونک دیا، 6 سے 7 8 9 ماہ تک 10 ماہ تک انتظار کریں گے. اس لیے یہاں فا نہیں بنے گا، واو نہیں بنے گا. خلقہ فقدرہ والسبیل یسرہ، اگر اس طرح کہتے بہت غلط ہوتا. روح پھونکا فوراً نکل گیا، والسبیل اگر کہتا ہے، اگر واو استعمال ہوتا. اسی طرح اگر خلقہ فقدرہ فالسبیل فے اگر استعمال ہوتا یعنی روح پھونک کے 2 دن میں پھر آ گیا، اس طرح ہوتا. لیکن جو کہنے والا اللہ رب العالمین ہے، اس لیے دیکھو کس انداز میں بیان کر رہا. وہ خلقہ فقدرہ ثم، بہت ٹائم کے بعد السبیل، راستہ ہموار کر دیا اس کو آنے کے لیے. اچھا، اب دنیا میں آ گیا، دنیا میں آ کے یہاں بھی کچھ عرصہ رہیں گے، آ کے فوراً نہیں جا رہا. ایسا بہت کم ہوتا ہے. دیکھو ماں کے پیٹ سے وہ مردہ پیدا ہوتا یا چند منٹ کی زندہ رہنے کے، یہ بہت کم ہے، یہ اس قیاس نہیں کر سکتے ہیں، لیکن اکثریت قیاس. دنیا میں آنے کے بعد کچھ عرصہ رہتے ہیں، اس کے بعد موت آئی. اس لیے کیا کہا؟ ثم السبیل یسرہ ثم اماتہ، یعنی زندگی اور موت میں بھی ایک ٹائم ہے. ثم آ گیا. پھر موت کی بعد قبر اگر کہا ثم اماتہ واقبرہ، واو اگر استعمال ہوتا اس کا مطلب یہاں مر گیا، یہاں سے اٹھا کے پھینک دو قبر میں فوراً. واو بھی استعمال کیا، ٹھیک ہے نا. لیکن اللہ نے فا استعمال کیا، ثم نہیں کہا، واو بھی نہیں کہا. اگر واو کہتے ہیں مر گیا فوراً پھینک دو قبر میں، اگر ثم کہتے ہیں 2-3 مہینہ رکھنا پڑتا. لیکن فے جب استعمال ہوا یعنی تکفین، تجہیز، نماز جنازہ کے لیے جتنا ٹائم دے گا یہ فے میں آ گیا. ثم اماتہ فاقبرہ، دیکھو یہاں فا آ گیا. ثم اذا شاء، پھر یہاں ثم کیوں؟ یہاں تو فا آگی، فا کے ساتھ ساتھ فا لگا دیتے، یعنی ابھی مر گیا. اگر واؤ لگ جاتے ہیں ثم اماتہ واقبرہ، آپ یہاں مٹی ڈالیے وہاں وہ نکلنا شروع ہو جائے گا دوبارہ. انشرہ یہاں نکال دیا. ثم اذا شاء انشرہ، اللہ نے نکال دیا. لیکن فے اگر استعمال ہوتا، آپ مٹی ڈال کے چند قدم آگے چلا گیا وہ نکل گیا، ٹھیک. لیکن اللہ تعالیٰ نے ثم اماتہ فاقبرہ ثم اذا شاء، جب اللہ چاہیں گے اس کی مشیت کے مطابق اس کو اٹھایا جائے گا. ثم، بہرحال واو ہو، فا ہو، ثم ہو، یہ تینوں عطف ہے. اس آیات میں بھی ثم یعنی معطوف علی الاول، پہلے والے کے ساتھ جڑے ہوئے. جب پہلے والے کے ساتھ جڑے ہو، یہاں نون آنا غلط ہے. اس لیے کہنے والا فوراً کہیں گے آپ کے اعراب میں غلطی ہے.
جب یہ ثم معطوف علی یولو یقاتلو یولو فلا ینصرو، ینصرون کیوں کہا؟ اب یہاں جب دیکھیں گے اللہ نے کہا، غلطی ہم سے ہو رہی ہے، اللہ سے نہیں. کیا یہاں ایک حکمت نظر آ رہا. یہاں اگر نون کو حذف کر کے ثم لا ینصروا اگر اللہ کہتا، اشارہ کس طرف جاتے ہیں؟ یہی معرکے کی طرف. یہ لوگ لڑیں گے نہیں، اور بالفرض اگر لڑیں گے بھی اس معرکے میں نہیں جیت سکیں گے، بھاگیں گے. لیکن چند سال کے بعد اگر دوسری معرکہ جنگ سے ہو اس میں جیت سکتے ہیں، یہ مفہوم ہو جائے گا. لیکن اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہا کہ یہ کبھی نہیں جیت سکتے ہیں. آج ہو، کل ہو، 10 سال کے بعد ہو، 100 سال کے بعد ہو، جب بھی آپ مومنین سے جنگ لڑیں گے ہمیشہ یہ لوگ بھاگ جائیں گے. یعنی ثم لا ینصرون وہ ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اس معرکے کے بعد جہاں اللہ تعالیٰ اشارہ کر رہا یہ اس سے کوئی تعلق نہیں، یہ ایک الگ موضوع ہے. یہ ہمیشہ کے لیے بتا رہا اللہ تعالیٰ، یہ لوگ ہمیشہ نہیں جیتیں گے. اور ایسا ہی ہوا. ورنہ آپ تاریخ سے ثابت کریں جس معرکے میں نبی شامل ہے یا نبی شامل نہیں ہے، کون سا جنگ مسلمین نے ہار چکے ہیں سوائے احد کے علاوہ؟ احد میں بھی ابتدا میں جیت چکے تھے، لیکن بعض صحابہ جس کو اس پہاڑ میں بٹھا دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو جبل الرومات کہتے ہیں، آپ لوگ یہ جگہ نہیں چھوڑیں گے، ہم جیتے یا ہارے اس جگہ کو نہیں چھوڑیں گے. لیکن مسلمانوں نے کیا کیا؟ جب دیکھا مسلمان جیت چکے ہیں، مال غنیمت جمع کر رہے ہیں، بولے ہم اب رکنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو حمزہ نے کہا رسول اللہ نے منع فرمایا، بولا یار وہ تو حکمت کی بات ہوتی، نکل گیا. تو اللہ نے اسی وقت سبق سکھایا. نافرمانی کریں گے اللہ کی یا اللہ کے رسول کی نافرمانی کریں گے، یہ نتیجہ دیکھ لو. ٹھیک. اس کے بعد احزاب ہے، تبوک ہے، خیبر ہے، یرموک ہے، قادسیہ ہے، جہاں 3,30,000 کے مقابلے مسلمان، پھر بھی اللہ نے نصرت اور فتح سے کامیاب کیا. اللہ غلط نہیں کہتے، جھوٹ نہیں بولتا. جب کہا لا ینصرون نہیں لا ینصرون، اللہ کے وعدہ سچ ہے، جیتیں گے نہیں کبھی، اور واقعی کبھی نہیں جیتے ہیں. تو اگر آپ سوال کریں گے آج مسلمان کہاں جیت رہی ہیں، آج تو ہمیشہ اہل کتاب جیت رہے ہیں. اب سوال جواب آپ کے پاس ہے. ایک احد میں ایک نافرمانی کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے شکست سے دو چار کر دیا. ہم آج دور میں کتنی نافرمانیاں کر رہے ہیں؟ کون ہے وہ مسلم جو اسلام پر قائم ہے آج؟ ٹھیک ہے. اس لیے آپ یہ سوال کبھی نہیں اٹھانا کہ آج کافر کیوں جیت رہے ہیں. اللہ کے دوسرے وعدہ ہے سورہ صافات کے آخر میں، وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، جو میرا جند ہے، میرا لشکر ہے، میری فوج ہے، وہ ہمیشہ غالب رہے گا. اللہ کے وعدہ ہے. اور اگر مسلمان نہیں جیت رہی ہے، اب سمجھو ہم جند اللہ نہیں رہے، جند الشیاطین ہو گیا. اولئک حزب الشیطان بن گیا سب. جب حزب اللہ ہوں گے، جند اللہ ہوں گے، سواری پیدا نہیں ہوتا. اب شکست کہیں گے بھائی اسلحہ ساز سامان میں کم ہے، تعداد میں کم ہے، سب کچھ کم ہے، لیکن فوقیت اللہ دینے والے وہ بڑا قوی ہے. آپ کے پاس جتنی وسائل ہے وہ لے کے نکلے، لیکن اللہ کے دین کے مطابق نکلے، رسول کی تعلیم کے مطابق جہاد کے لیے نکلے. پھر اگر ہار گیا آپ مجھے سزا دو، ٹھیک. لیکن جس پوزیشن میں آپ جو شرم کے مقابلہ کر رہے ہیں، اس حالت میں آپ جیت نہیں سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے وعدہ سچ ہے اور حق ہے. اس کا مطلب اعراب صحیح ہے اپنی جگہ پر یا نہیں؟ بالکل درست ہے.
ثم لا ينصرون ابدا الى يوم القیامہ، جب تک آپ لوگ اسلام پر قائم ہو قیامت تک جیت نہیں سکتے ہیں لوگ، ہمیشہ بھاگ جائیں گے۔ اچھا، ثم لا ينصرون، آگے کیا آیات بتا رہے ہیں؟ ضربت علیہم الذلہ، ضربت، ضرب کا مطلب مار پیٹ نہیں، ایک مہر جو مضبوط مہر ہوتا ہے، مثلا اپنے سکہ میں ابھرے ہوئے جو کچھ لکائی ہے، مونوگرام ہے، کچھ بھی ہے سکوں میں، سونا کی سکہ، چاندی کی ہو یا پیتل کی، جو بھی سکہ، 54 ہے، 58 ہے، اس میں کچھ نشانی ہے نا اوپر نکلی ہو، اس مہر کو کہتے ہیں ورد۔ قال هذا الدرهم ضرب فی عام 200 ہجری، یہ سکہ مضروب مہر لگایا گیا سن 200 سال ہجری میں، ٹھیک۔ هذا الدرهم ضرب فی لندن، یہ درہم، اس کا سکہ مہر لندن میں مارا گیا، یہ معنی ضرب، یعنی عام مہر کچھ عرصے کے بعد مٹ بھی سکتے ہیں، لیکن اس قسم کی جو مہر ہے جو اس میں ضرب ہے وہ ہزاروں سال نہیں مٹتے ہیں۔ آج آثار قدیمہ میں ملتے ہیں دراہم، بہت کتنے سالوں کی، ٹھیک۔ اس لیے اللہ تعالیٰ لفظ ضرب استعمال کیا، ضربت، جب ضربت، کیا ضربت؟ مہر لگا دیا اس کے اوپر، کیا چیز؟ ذلت۔ جب ضربہ کہا یعنی کبھی تصور نہیں کر سکتے کہ یہ ذلت ان سے کبھی ہٹ بھی سکیں گے، لیکن اللہ نے ایک استثناء بھی دیا، ضربت علیہم الذلہ اینما ثقفوا، جہاں بھی گیا، جس ملک میں گیا، جس زمین میں گیا، جس خطے میں گیا، ذلت ان کے ساتھ ہمیشہ ہے۔ الا، اب استثناء آ گیا، بحبل من اللہ، جب تک اللہ کے رسی کے ساتھ رہیں گے یہ لوگ تو اس وقت تک ہم اس کو ذلت سے دور رکھیں گے، عزت دیں گے۔ الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، یا تو دوسرے لوگوں کی طرف سے کچھ صلہ، تعاون، مدد سے عزت حاصل کر سکیں گے، ذلت سے چھٹکارا حاصل کر سکیں گے، ٹھیک۔ دیکھو اس آیات اپنے واقع یعنی زندگی میں بھی نظر آ رہا، جب مدینہ منورہ میں تھے اہل کتاب یہود و نصارہ، یہ قبائل، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد سب سے پہلا کام جو کیا مسجد کی تعمیر، اس کے بعد میثاق مدینہ، وہ معاہدہ جو کیا یہودیوں کے ساتھ کہ ہم نہ آپ سے ہم دشمنی کریں گے، نہ اب آپ سے دشمنی کریں، یہ ایک حکمت عملی ہے نبی کے وسلم کی۔ اگر دشمن اپنے گھر سے ہیں ہم دعوت کس طرح پھیلائیں گے، ٹھیک۔ اس لیے ایک معاہدہ کیا، بھائی نہ ہم آپ سے دشمنی کریں گے، نہ ہم آپ سے لڑیں گے، نہ آپ ہم سے لڑیں، ہم نہیں کریں گے، بلکہ آپ کا دشمن ہمارا دشمن ہے، ٹھیک۔ جو آپ کے اوپر آنکھ گاٹ دیکھیں گے ہم اس آنکھ کو نکال دیں گے، ہماری طرف کسی نے اگر حملہ کیا آپ بھی ساتھ دیں گے، یہ معاہدہ ہو گیا۔ اور باقی انصار اور مہاجرین نے اخوت، بھائی چارہ پیدا کر دیا۔ تو بھائی چارہ کے مطلب یہ کہ اس کے اوپر بوجھ ڈال دیا، بھائی یہ بےگر ہے، کوئی نہیں ہے، آپ اس کو اپنے گھر میں رکھیں۔ تو گھر میں رکھنے کی مطلب آپ اس کو کھلائیے پلائیے، وہ لوگ کرتے تھے انصار، لیکن اس کی ذمہ داری نہیں، اس نے اللہ تعریف فرمایا یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، کہا یہ آپ کے گھر میں تو رہتے ہیں لیکن یہ آپ کے ساتھ ساتھ کام بھی کرے گا۔ آپ اگر باغیچے میں کام کرتے ہیں، درختوں میں کام، یہ بھی آپ کے ساتھ جائے گا۔ آپ تجارت کرتے ہیں، یہ بھی آپ کے ساتھ دیں گے، یعنی یہ دیکھ کے نہیں کہیں گے،
مسلمان اس طرح نہیں کرتے ہیں. نبی کریم ایسا کبھی نہیں کریں گے. دیکھ کے نہیں کھلائیں گے کسی کو, نکما کسی کو نہیں بناتے ہیں, معاشرے کے ہر فرد کو کارآمد بناتے ہیں. ٹھیک, بہرحال ہم اس طرح کیوں جا رہے ہیں. اب اس معاہدے پر جب تک اہل کتاب یہود مدینہ قائم تھے عزت سے جی رہے تھے, کسی نے کچھ نہیں کہا, کسی نے حقارت بھی نہیں کی. ٹھیک, ایک عزت اللہ نے دی. یہ مطلب الا بحبل من اللہ, جب تک اللہ کی رسی میں آپ معاہدے کے تحت قائم رہیں عزت بھی رہیں. جب معاہدے سے خلاف ورزی کی غزوہ احزاب کے بعد خندق, پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب کو جلا وطن کر کے جب بگا دیا, اس دن سے آج تک یہود در بدر ہے. یہاں تک سن 60 میں یا 48 میں اسرائیل جو وجود میں آیا, 48 میں, اس سے پہلے کہاں اس کا ٹھکانہ تھا. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے بگانے کے بعد پھر یہود خیبر میں بھی جا کے وہاں بھی دربدر کر دیا, سب سے جزیہ لی, اور اس کے بعد ہر ملک میں یہود ملیں گے, کچھ ادھر کچھ ادھر, کچھ ترکیہ میں, کچھ راشیا میں, کچھ پتہ نہیں کہاں کچھ. ٹھیک ہے, پھر حبل من الناس آ گیا. سب سے پہلے اس کا وجود اسرائیل بنایا انگریز نے ایک معاہدے کے تحت, عیسائیوں نے, ہے نا. یہ آ گیا حبل من الناس, یعنی لوگوں کے سہارے سے وہ ذلت تھوڑے سے وقتی طور پر ہٹایا گیا. جب مسلمان بیدار ہوں گے, جاگ جائیں گے, انشاءاللہ پھر وہ ذلت دوبارہ آنے کی امکان ہے. ٹھیک, اب آیات کی تصدیق دیکھیں, الا بحبل من اللہ, وہ نبی کے دور میں دیکھ چکے ہم لوگ. اب حبل من الناس 48 میں دیکھ چکے ہیں, انگریزوں کے ہاتھوں میں, نصارہ کے ہاتھوں میں. پھر کہتے وباءوا بغضب من اللہ, اور یہ لوگ اللہ کی. ریاض صاحب آپ بیٹھے ہوئے ہیں, اچھا یہ بدل دیا آپ نے, میں ٹائم دیکھ رہا ہوں 45 منٹ, کیونکہ میں جب وہاں ریکارڈ کرتا ہوں دیکھتا ہوں کچھ بیچ میں سے جب نکل جاتے ہیں تو سمجھ نہیں آتا یہ کیا ہوا. جزاک اللہ خیر. اس کیوں کا جواب آیات میں ہے, ذالک کانوا یکفرون بآیات اللہ, یہ اس لیے یہ لوگ اللہ کے آیات کو جھٹلاتے تھے, یعنی نعمتوں کو کفر میں تبدیل کرتے تھے. کفر کے مطلب پردہ رکھنا, چھپانا. کون سی آیات ہے وہ جس کو کفر میں تبدیل کیا, شکر نہیں کی, وہ کون سی آیات ہے؟ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ انجاکم من آل فرعون یقتلون ابناءکم ویستحیون نساءکم. یہ سمجھ رہی ہے, ترجمہ کرو. یاد کرو اللہ کی وہ نعمت, فرعون کے ظلم سے آپ کو کس طرح بچا لیا. تمہارا اولاد کو قتل کرتے تھے, لڑکیاں کو زندہ رکھتے, جس نعمت میں. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ, سمندر میں راستہ بنا کے آپ کو نجات دلایا, فرعون کو غرق کر دیا, اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے تھے. وہاں صحرا میں جو بٹک رہے تھے, ظللنا علیکم الغمام, آپ کے لیے ہم سایہ پیدا کر دیا اوپر سے بادل کے ذریعے, اور من و سلوہ کھلایا. وانزلنا علیکم المن والسلوى, دیکھو آیات. قل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عين. اے موسیٰ اپنا عصا مار اس پتھر پر, وہاں سے آپ کے لیے 12 چشمہ نکال دیا. ٹھیک,
بھائی تم پہلی امت ہو جس کو اللہ تعالیٰ اپنی طاقت سے ایمان کی طرف لے کے آ گیا کہ تو پہاڑ اس کے اوپر رکھے خوفزدہ کر کے مومن بنا دیا. اللہ کو کیا ضرورت اس کی؟ یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. ٹھیک. پھر سورہ مائدہ میں کیا کہتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جعل فیکم انبیاء. اللہ کی نعمت کو یاد کرو کہ تم میں سے کتنے انبیاء اللہ نے پیدا کیا. وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا تم میں سے کتنے بادشاہ بنایا. وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ سارے عالمین میں کسی کو اتنا نعمت نہیں دیا جتنا یہ بنی اسرائیل کو دیا اللہ نے. یہ سب آیات ہے. جب ان آیات کی شکر ادا نہیں کی تو اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل کر دیا, حقیر بنا دیا, کوئی حیثیت نہیں تم لوگوں کی. تو ذلیل کیوں؟ کیونکہ اللہ راضی نہیں ہے اس پر. اللہ غاضب ہے. غاضب یعنی غیر راضی. آپ لوگ سمجھتے ہیں غضب یعنی لعنت, غضب یعنی غصہ, جبروت. راضی نہیں ہے. ٹھیک. غضب اللہ علیہ, اگر غضب لعنت ہوتا تو ساتھ ساتھ غضب اللہ علیہ ولعنہم نہیں کہتے. غضب اور لعنت دونوں ایک آیات میں موجود ہے. غضب علیہ ولعنہم یعنی اس کا مطلب غضب لعنت نہیں. غضب یعنی اللہ کے غصہ. جب جس پر اللہ غصہ اس کو کہاں خیر ملیں گی بتاؤ. آیات کیا بھائی؟ کفروا ہاں تو یکفرون بآیات اللہ تو میں نے بتا دیا تو کون سی آیات ہے جو جھٹلاتے تھے, انکار کرتے تھے. وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ الْحَقِّ اور بلا حج بلا سبب معمولی باتوں میں انبیاء کرام کو قتل کرنے والی قوم ہے. اس لیے یہ ذلت اس کی مقدر ہے. وہی عصیان میں آ گیا. اللہ نے کچھ کہا وہ کچھ اور کرتے ہیں. یہ معصیت. اور یعتدون یعنی حدود سے تجاوز کرنا. ظلم کے ایک حد ہوتا ہے, اس سے بھی زیادہ کرنا یہ ہے اعتداء. تو اس بنا پر اللہ نے اس کو یہ حال کر دیا. پھر کہتے ہیں لیسوا سوا. دیکھو میں کتنی آیات چھوڑ کے لیسوا سوا میں چلا گیا تھا پہلے. سب برابر نہیں ہے. منہم امت قائمہ ان میں سے کچھ اچھے لوگ بھی ہیں. جب قائمہ کہا دو معنی ہیں, یعنی دین کو ہر طرف سے ہر زاویہ سے قائم رکھا ان لوگوں نے. ایسا نہیں ایک آیات پر عمل کیا دوسرا آیات کو چھوڑ دیا, ایسا نہیں. مکمل دین کو قائم رکھا. ایک تو یہ مفہوم ہے یا تو نماز کے لیے کھڑے ہونے والے ہیں قیام. منہم امت قائمہ ومن اہل الکتاب امت من اہل الکتاب یا منہم من لیسوا سواء من اہل الکتاب امت قائمہ. تو سب یہ ہم یسجدون اس کا مطلب قیام یہاں نماز کے لیے ہو رہا ہے. امت قائمہ یتلون آیات اللہ. جب کھڑے ہیں تو کیا کرتے تھے؟ آیات اللہ پڑھتے تھے. کون سی آیات؟ قرآن مجید. تو اس سے واضح ہو رہا ہے کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ اہل کتاب کے بارے میں بات کر رہے یہ لوگ مسلمان ہو چکے تھے, ایمان لائے. مسلمان ہو کے کچھ جماعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملحق ہو گیا اور کچھ لوگ اپنی قوم کے ساتھ رہا, لیکن اتنی ہمت نہیں ہے اظہار اسلام کرنے کی. خفیہ رکھا گیا جس طرح مدینہ مکہ شریف میں ابتدائی دور میں ہوتا تھا. اسلام تو لایا, خفیہ رکھا, لیکن رات کو اٹھ کے اللہ کے سامنے گر گراتے ہیں جس کی تعریف اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں. اور تیسری جماعت ایمان لا کے اپنی قوم کے ساتھ ہے لیکن اظہار بھی کرتے ہیں, بہادر لوگ ہیں, ڈرتے نہیں.
ان کو کہتے ہیں لن یضرکم الا اذی. ٹھیک, تو ان لوگوں کی تعریف ہو رہا, یعنی پکا مسلمان ہیں, بلکہ صرف مسلمان نہیں محسن بھی ہے یہ لوگ. کیوں؟ کہتے یتلون آیات اللہ آناء اللیل. آنا کیا ہے؟ ظرف زمان, لیکن صیغہ جمع آنا, تو اس کا فرق کیا ہے؟ انی. ٹھیک, جیسے امعاء معی, امعاء یعنی پیٹ میں جو اردو میں کیا کہتے ہیں, انسان کے پیٹ میں آتریاں, ٹھیک, آتے, اس کا فرد ہے آنت. واحد آنت ہے, بہت سارے آنکھیں. تو عربی میں امعاء, واحد معی. ٹھیک, یہاں بھی آنا جمع ہے, اس کا واحد ہے انی. اس کا مطلب رات کی زیادہ حصہ اللہ کی عبادت میں مصروف ہوتے تھے, کم سوتے تھے. تو یعنی محسن میں آ گیا. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون انهم كانوا قبل ذلك محسنين. یہ لوگ دنیا میں محسن ہوتے تھے کیونکہ اللہ نے فرض نہیں کیا. اس کے اوپر فرض ہے عشاء کی نماز باجماعت پڑھنے, رات کو اٹھ کے نماز پڑھنے اللہ تعالیٰ فرض نہیں کیا. وہ احسان کر رہے ہیں, یعنی نوافل میں مزید اضافہ کرنا. لیکن کہاں جس ایمان میں اللہ نے فرض کی, روزہ ہو, زکوٰۃ ہو, صیام ہو, حج ہو, عمرہ ہو, جو بھی ہے جو اللہ نے, اسی کام میں آپ مزید اضافہ کریں, اپنی طرف سے ایجاد نہیں کریں, نیا عبادات پیدا نہیں کرو تاکہ بدعات میں شامل نہ ہو. جس کا سابقہ موجود ہے دین میں اسی میں آپ جتنا مرضی اضافہ کریں. حج ادا کر لیا, پھر اللہ توفیق بھی ہر سال جاؤ, کون منع کر رہا. عمرہ کر لیا, بولا روزے میں ہر روزے میں عمرہ کروں گا, کر لو بھائی. زکوٰۃ دے دیا, نہیں میں تو حج جب بھی غریب سامنے دے دوں گا, دے دو. عشاء پڑھ لیا, نہیں رات کو بھی پڑھ لی, یہ ہو گیا احسان. کانو قبل ذلک محسنین. تو یہ اہل کتاب جس کو اللہ تعالیٰ تعریف کر رہے ہیں, یہ صرف مومنین نہیں بلکہ محسنین ہے. ٹھیک, یتلون آیات اللہ آناء اللیل وهم یسجدون. سجدے میں مزہ لیتے ہیں, کافی ٹائم لیتے ہیں. اور احب النوافل الی اللہ طول القیام, جس کا قیام طویل ہو. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نفل پڑھتے تھے ایک رکعت میں 2 پارہ 3 پارہ ادا کرتے, کیونکہ اللہ کو پسند ہے, طول القیام زیادہ پسند ہے. تو یہ اہل کتاب جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ قومون قائم ہوتے تھے, اور سجدے میں اتنا ٹائم لیتے. نبی کہیں سجدہ کرتے اس طرح ہے, بہت ٹائم لیتے تھے. وہم یسجدون. پھر وہی صفات ابھی شروع میں اللہ نے اس آیات میں جو بیان کیا ہے, امرنا بالمعروف, یہ صفات بھی ان کے اندر موجود ہے. یؤمنون باللہ والیوم الآخر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویسارعون فی الخیرات واولئک هم الصالحون. یعنی وہ صفات سب موجود ہے, ایمان بھی ہے, امر بالمعروف بھی ہے, نہی عن المنکر بھی ہے, رات میں تہجد گزار بھی ہے, دین پر قائم ہے. یعنی جتنی صفات حسنہ ہیں سب ان اہل کتاب میں موجود ہے, جس کے اللہ تعالیٰ تعریف کر رہے ہیں. یؤمنون باللہ ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویسارعون فی الخیرات. یسارعون کیا ہے؟ دوڑ لگاؤ, یعنی سبقت لو, خیرات کی طرف دیر نہیں کرو. یہ سورہ حدید نے کہا سابقو, سبقت لو. سورہ آل عمران بولا سارعو, دوڑ لگاؤ. لیکن دوڑ لگاؤ اور جلد بازی میں فرق ہے. سارعو مطلب جلدی کرو نہیں, دوڑ لگاؤ یعنی آج کا کام کو کل تک نہیں رکھنا. لیکن جلد بازی مضمون ہے, ممدوح نہیں, قابل تعریف نہیں.
جلد بازی میں اکثر کام خراب ہوتا ہے، پھر ندامت بھی ہوتی، افسوس بھی کرتے ہیں، لیکن رویہ سے آہستہ آہستہ سوچ سمجھ کے جو کام کرتے اس میں پریشانی نہیں ہوتی ہے. اس لیے جلد بازی قابل تعریف نہیں، لیکن سرعہ قابل تعریف ہے. کیا میں کہا آج کا کام کل کے نہیں یاد آ رہا مجھے. خلیفہ خامس راشد کون ہے؟ 5واں خلفاء راشدین میں شمار ہوتا ہے عمر بن عبد العزیز، جزاک اللہ خیر. ٹھیک. رات کو نہیں سوتے تھے بندہ، اور دن میں ظہر تک لوگوں کی کام میں مصروف ہے. ظہر پڑھ کے تھوڑا سا کھا کے قیلولہ جو کرتے تھے ظہر اثر کے درمیان، یہی عمر بن عبد العزیز کے آرام کا وقت ہے. اس لیے اپنے حاجب کو کہتے ہیں، حاجب اردو میں پہرا دینے والے یا خادم، کہتے ہیں خبردار میرے قیلولہ کے وقت کسی کو اس طرف آنے نہیں دینا، مجھے ڈسٹرب نہیں ہو، میں نیند خراب نہ ہو. یعنی دو کسی معمولی وقت میں سوتا ہوں، تو وہ پہرا دیتے ہیں، کسی کو جانے نہیں دیتے. ایک دن ان کا بیٹا آ گیا، بولا میں ابو سے ملنے آ رہا ہوں. بولا نہیں، آپ کا ابو نے منع کرنے، اس وقت کوئی نہیں، میں تو جاؤں گا. تم کون ہو تو منع کرنے والا؟ یہ اس طرح باتوں میں وہ جاگ گیا، سن لیا. تو وہاں سے آواز دی، کیا ہوا، کون آیا؟ بولا امیر المومنین آپ کا بیٹا ہے، آپ سے ملنا چاہ رہا، میں منع کر رہا ہوں، نہیں سن رہا، ضد کر رہا. وہ اس کو آنے دو. آ گیا. کیا ہو گیا بیٹا، اس وقت اتنی پریشانی، اتنی جلدی کون سے کام پڑ گیا آپ کو؟ بولا امیر المومنین وہ فلاں جگہ اور محل جو اب وقف کے لیے کہا تھا وہ کام ہو گیا. وہ ابھی تو نہیں ہوا، کل صبح انشاءاللہ کروں گا. تو بیٹا کہتے ہیں کل صبح آپ کریں گے، کوئی ضامن ہے کہ آپ کل صبح تک زندہ رہیں گے؟ آنسو آ گیا، رونا شروع کر دیا. پھر بیٹے کو بوسا دیتے ہیں، کہتے الحمدللہ الذی جعل من ذریتی من یعیننی علی الخیر. اللہ کا بہت شکر ہے، لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میرے نسل میں سے مجھے خیر کی طرف تعاون کرنے والے موجود ہے. بڑی خوشی ہے یہ اس کو. پھر اسی وقت اٹھ کے وہ کام کرتے ہیں. اس لیے کہتے سارے آؤ، دیر نہیں کرو نیکی میں. ٹھیک. تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ گواہی دے رہے ہیں، یہ سارعون فی الخیرات، نیکی میں دیر نہیں کرتے ہیں لوگ. جہاں بھی نیکی نظر آ گیا فوراً غنیمت حاصل کر لیا. ایسے لوگ موجود ہیں یسارعون فی الخیرات. واولئک، اولئک اشارہ کس طرح، جس کی ابھی تعریف ہو رہی ہے اہل کتاب. وہ اولئک ہم من الصالحین. صالح آپ نیک کو صالح کہتے ہیں. ٹھیک. یعنی نیکی کرنے والے کو صالح کہتے ہیں. حق صحیح معنی بھی بالکل درست ہے، لیکن حقیقت میں صالح ہم اس کو کہیں گے جو دنیا کو فساد سے بچا کے ترقی کرنے والے، جس کے اندر صلاح ہے، اصلاح ہے کہ گنجائش ہے، اخلاق ہے، طاقت ہے. بھائی ایک کنویں سے لوگ پانی پیتے ہیں، جو جس کے اندر صلاح بھی نہیں ہے، شر بھی نہیں ہے، وہ کچھ نہیں کرے گا، ایسے ہی چھوڑ دیں گے، لوگ پانی پی رہے ہیں. لیکن جو اس کے اندر صلاح ہے، امارت کے قابل ہے، دنیا کے حکمرانی کے قابل ہے، وہ اس کنواں میں مزید اضافہ کریں گے. مشین لگائیں گے، اوپر ٹینکی بنا کر دیں گے، مشین کے ذریعے پانی اوپر چڑھائیں گے تاکہ لوگوں کے لیے آسانی ہو، سہولت ہو. جتنا وہ کر سکتے ہیں ترقی کریں گے. یہ کہتے ہیں صالح، اصلاح. لیکن اصلاح کی عکس جو ہے اس کو عربی میں کہتے ہیں طالح، طا سے، یہ سواد سے، وہ طا سے، یعنی مفسد. یفسدون اذا قیل لهم
اصلحوا قالوا ان نحن مصلحون لا تفسدوا في الارض قالوا نحن مصلحون. فساد کے اوپر نہیں، ہم تو اصلاح کر رہے ہیں، یہ مفسد ہے. اب وہ مفسد آ کے کیا کریں گے؟ بولا یہ سارے لوگ اس کنویں سے پانی پی رہی ہیں، سب کو محروم کرنا چاہیے. رات کو آ کے وہاں مٹی ڈال کے اس کنویں کو بند کر دیں گے تاکہ لوگ پانی سے محروم ہوں. یہ ہو گیا طالح. یعنی تم اگر صلاح نہیں کر سکتے ہیں کم از کم اسی پہاڑ پر تو چھوڑ دو. فساد کیوں کر رہے ہو؟ یہ فساد کر رہا. تو اولئک ہم الصالحون اگر کہا یعنی یہ لوگ اپنے لیے، اپنے معاشرے کے لیے، اپنے وطن کے لیے، پوری عالم اسلام کی سوچتے ہیں، صرف اپنے لیے نہیں. تم صرف جغرافیہ کے سوچتے بولے ہم تو پورے عالم کے لیے سوچتے ہیں. ایسے لوگ ہیں. اس لیے کہا اولئک ہم من الصالحین. وما يفعل من خير فلن يكفروه. تو یکفرون یکفروا. تو ایسے لوگ جو بھی خیر کرتے ہیں، اچھائی کرتے ہیں، یکفر اللہ تعالیٰ اس کو کبھی بھی نہیں چھپائیں گے. کفر سے آ گیا، کفر یعنی چھپانا، اللہ تعالیٰ نہیں چھپائیں گے بلکہ قیامت کے دن ان کے لیے مزید برکت ڈال کے بڑا چڑھا کے ان کو خوش کریں گے. فلن یکفروا واللہ علیم بالمتقین. کیوں کہا؟ یعنی انسان ریاکاری کی بات نہیں ہو رہی ادھر. علیم بالمتقین کیوں کہا؟ اگر کہتے اللہ علیم بما یفعلون پھر ریاکاری کی بات آتی. وہ کیا کر رہے ہیں، کس مقصد کے کر رہے ہیں، کس نیت سے کر رہے ہیں، اللہ جانتے ہیں. یفعلون یا یعملون. لیکن یہاں بالمتقین کہا. متقین کی حال اللہ جانتا ہے اور دیکھتا بھی ہے. مثلا ایسے لوگ اکثر اعمال خیر چھپا کے کرتے ہیں، نام نہیں بناتے ہیں، نہ لوگوں کے سامنے پیش ہوتا ہے. وہ جو کریں گے خفیہ کریں گے، میرا اللہ دیکھ رہا ہے، اتنا کافی ہے. لوگوں کی تعریف کی ضرورت نہیں مجھے، ریاکاری کی ضرورت نہیں. یہ متقین ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لوگ تو نہیں دیکھ رہے ہیں وہ کیا نیکی کر رہے ہیں، لیکن اللہ دیکھ رہا ہے، اس لیے اس کا اعمال میں ضائع نہیں کروں گا. فلن یکفروا، فلن یکفروا، کیونکہ اللہ سے غائب نہیں ہو سکتا ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ. اور آیات آگے جو آ رہا وہ معمولی آیات نہیں ہیں. ٹھیک، جزاکم اللہ خیر. اچھا، یہاں ایک سوال ہے. ابھی ہمایوں نے جی کیا کہا اس میں؟ اچھا، جزاک اللہ. علیین میں تو نیک لوگوں کے اعمال رکھے جاتے ہیں. نہیں، علیین میں اعمال نہیں رکھتے ہیں، علیین میں ارواح رکھا جاتا ہے، نیک لوگوں کے ارواح. سورہ مطففین میں ہے کلا ان کتاب الابرار لفی علیین. کتاب الابرار یعنی اس کا ریکارڈ، ٹھیک، ارواح نہیں. ہاں، اس کی اعمال، اس کی ریکارڈ رکھا جاتا ہے. کتاب الابرار لفی علیین وما ادراک ما علیون کتاب مرقوم یشہدہ المقربون. وہ فرشتوں کے ہاتھ میں حفاظت میں ہے. مومنین کی اعمال، ارواح نہیں. کچھ لوگ سمجھتے اس کی ارواح علیین میں محبوس ہے، بند ہے، ایسا نہیں. ٹھیک، کتاب الابرار جو کہا یعنی اعمال. آپ نے پچھلے تفسیر میں علیین ایک جنت کا نام بتایا تھا جس میں اللہ کی خاص رحمت ہی کیا. یہ جنت الفردوس کے علاوہ ہے. جی، یہ جو علیین سورہ مطففین میں لکھا ہے، جو ریکارڈ کی جگہ ہے وہ جنت ہے. نام برابر ہے لیکن دونوں ترازو میں برابر نہیں.
یہ ایک معمولی ریکارڈ ہے جو سورہ مطففین میں جو علمین کہا، یعنی مومنین کی اعمال وہاں اور کافرین کے اعمال کتاب الفجار لفظ سجین، اس کے ریکارڈ سجین ہے، مومنین کی ریکارڈ علیین میں ہے، وہ ریکارڈ کی بات ہے۔ لیکن یہ جنت جس کا نام علیین حدیث میں جو آیا، یہ اس جنت کا نام ہے۔ ویسا اکثر مفہوم اعلیٰ جنات میں سب سے اعلیٰ جنت فردوس، جنت الفردوس، وفوقہ عرش الرحمن کہا گیا، فردوس کے اوپر اللہ کی رحمان کی عرش ہے۔ اور حدیث بھی ہے، آپ لوگ جب اللہ سے جنت مانگیں گے تو فردوس مانگیں، ٹھیک۔ یہاں تک معقول ہے اعلیٰ جنت فردوس کس کے لیے؟ جو کھانے پینے والے ہیں، موج کرنے والے ہیں، عیش کرنے والے ہیں، جو اسباب سکون اہل جنت کے لیے ان کی حساب سے اعلیٰ جنت جنت الفردوس ہے۔ لیکن جس کو جنت کی کچھ طلب نہیں ہے اس کے لیے فردوس سے بھی اعلیٰ ہے جو علیین، اس کا نام بھی علیین ہے، وہی مخصوص جس کے بارے میں آیات میں کیا ہے، اولئک فی رحمت اللہ هم فیہا خالدون، یہ لوگ اس جنت میں ہیں جو اللہ کے مخصوص جنت جس کا نام ہے علیین، وہ صرف مرحوم لوگ ہیں جو اللہ کے رحمت خاص میں موجود ہے۔ اس کی یہ کھانے پینے فردوس نعیم مہوا توبہ وغیرہ اس کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتے ہیں، یہ ایک الگ چیز ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان کے لیے لوگ بھی اس طرح خاص لوگ ہوں گے، ہم صرف سوچ سکتے ہیں، آرزو کر سکتے ہیں، لیکن اللہ عالم۔ جزاکم اللہ خیر۔ اور کیا ہے، اور کچھ ہے سوال اس میں؟ اچھا ہاں صحیح، اب تک تو ہم ہر جنت الفردوس کی سب سے اعلیٰ، بالکل صحیح، جنت الفردوس نعمت والی جنات میں سب سے اعلیٰ فردوس ہے، لیکن علیین جو ہے وہ اس سے کوئی تعلق نہیں۔ ہمارے ادھر تو ذرا کہاں گئی ہے نیچے، ہاں مل گیا، جزاک اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا برائی سے رکنے کا کیا طریقہ کار ہوتا تھا؟ آج کل مسلمان حکمت سے کام لیے بغیر جذباتی ہو کر غلط طریقہ کار اپنا رہی ہیں اور اس کا اثر بالکل الٹا پڑ رہا ہے۔ کچھ سمجھ میں آ گیا کچھ سوال؟ سوال یہ ہے کہ جو فریضہ ہے برائی سے روکنے کا، ہاں امر بالمعروف کی بات کر رہا آپ آج کل کچھ لوگ جذباتی ہو کر برائی روکنے کے لیے، اچھا، یعنی برائی سے روکنے کے لیے صحیح طریقہ کیا ہے؟ برائی سے روکنے کے لیے کیا صحیح طریقہ کس طرح ہوتا ہے؟ یہ تو میں جس وقت امر بالمعروف کی بات کر رہا تھا اس وقت میں نے بتا دیا تھا کہ یہاں جب آپ، بلکہ یہاں تک کہا تھا، مثال دیا تھا داڑھی کیوں نہیں رکھتا، ایسا نہیں، مثال بھی دے کے میں نے بتا دیا تھا، لیکن آپ نہیں تھے میرے خیال میں اس درس میں، ہاں نہیں آپ نہیں تھے نا اس وقت، نہیں آپ اس سے پہلے، نہیں پچھلے درس میں نہیں آیا تھا، وہ کسی مجبوری ہی میرے خیال میں، صحیح۔ تو میں اس وقت بتا دیا تھا امر بالمعروف اس کا طریقہ ہمیشہ ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، بہت محبت کے انداز میں نرمی سے، یہاں تک میں نے بتا، یاد آ رہا ہے مجھے، بھائی مجھے آپ سے بہت محبت ہے جبھی تو میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ برا نہ مانیں، جو ہزاروں لوگ جا رہے ہیں میں اس کو کیوں نہیں کہہ رہا ہوں، آپ سے کیوں بات کر رہا ہوں، کیونکہ مجھے آپ سے میری محبت ہے، آپ برا نہیں، اس انداز میں جب بات کریں گے وہ بھی سنیں گے آپ سے۔ لیکن جذباتی ہو کر جب کہیں گے منافق انسان ہو تم، یہ کیا کر رہے ہو، اللہ سے ڈرو، یہ کبھی اثر نہیں کرے گا۔ اس لیے ہمیشہ نتائج رزلٹ ہم الٹا مل رہے ہیں، کیونکہ طریقہ کار غلط ہے، اور ہمیشہ پیار محبت سے، نصیحت سے، اس انداز میں جب بات کریں گے اس میں اثر بھی ہوگا انشاءاللہ۔
جزاكم الله خير. يا رب لك الحمد حمد الشاكرين. اللهم صل على حبيبنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم نعوذ بك من شر عبادك ومن شرور أنفسنا ونعوذ بك من غضبك يا رب العالمين. اللهم نسألك رضاك. اللهم أرض عنا وأنت أرحم الراحمين. نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا على أنفسنا طرفة عين. اللهم اغفر لنا ولإخوان المسلمين واغفر لوالدينا وارحمهم كما ربنا صغارا. وصل اللهم على حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين.